بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، اہل بیت ٹی وی چینل پر ہم پروگرام امبیسڈر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں اپنی کمیونٹی سے علمی ادبی پروفیشنل جو ہیں لیڈران اکرام اور شخصیات کو یہاں مدعو کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور آپ تک بہت ساری معلومات پہنچائی جائے. آج ہمارے اس پروگرام میں پہلے مہمان ڈاکٹر شوکت علی خان صاحب ہیں. یہ یہاں برمنگھم میں جی پی ہیں، جنرل پریکٹیشنر، اور بڑے عرصے سے یہ یہاں کمیونٹی کی خدمات ادا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک تنظیم ہے سدن ایجوکیشن کانفرنس، اس کے صدر بھی ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک بہت اچھی کانفرنس یہاں برمنگھم میں منعقد کی، جس میں ان کا جو خطاب تھا وہ بہت ہی ایک علمی خطاب تھا. انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ علم حاصل کر کے ہی ترقی کر سکتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے. اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ غزالہ سلیم صاحبہ ہیں. یہ بھی ایجوکیشن سے منسلک ہیں، یہاں کالج میں لیکچرر ہیں. آج ہمارے امبیسڈر پروگرام میں ڈاکٹر شوکت علی خان صاحب تشریف فرما ہیں. ہم جو ہے ان سے کرونا جو نئی وائرس ہے اس سلسلے میں بھی بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو میڈیسن کا پروفیشن ہے، آپ نے یہ خود اس کا انتخاب کیا یا کہ آپ کے والدین نے اس طرف آپ کی جو ہے رہنمائی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض صاحب، میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور اہل بیت ٹیلی ویژن کو بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کمیونٹی اور پبلک سے کچھ گزارشات کر سکتا ہوں. جہاں تک کہ میڈیسن میں نے خود چوز کی یا والدین نے چوز کروائی، اٹس اے میٹر آف مکس اینڈ میچ. والدین میرے چاہتے تھے کہ ہاں میں میڈیسن کروں، میری خواہش تھی کسی حد تک کہ میں سی ایس ایس کرتا، لیکن والد صاحب میرے وہ سمجھتے تھے کہ میڈیسن جو ہے وہ زیادہ ایک کارآمد اور زیادہ پروڈکٹیو قسم کا فیلڈ ہے. اور الحمدللہ میں نے میڈیسن کی راولپنڈی میڈیکل کالج سے، جو کہ پاکستان میں ہے، اور انڈر پنجاب یونیورسٹی 1989 میں MBBS میں نے کیا. اس کے کچھ سال بعد میں پاکستان میں پریکٹس کرتا رہا. دین آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ سے میں پھر 2001 میں UK آیا. UK آ کے میں نے کچھ سال مختلف ہاسپٹلز میں جاب کی، اور اس کے بعد 2005 میں نے ادھر برمنگھم ویسٹ مڈلینڈز ڈینری میں جی پی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا. اور 2008 میں آئی کوالیفائڈ ایز اے جی پی ود مائی پوسٹ گریجویشن، اینڈ سنس دین آئی بین ورکنگ ان برمنگھم. ماشاء اللہ. جی، ہماری دوسری مہمان غزالہ سلیم صاحبہ ہیں. یہ بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، یہاں لیکچرر ہیں کالج میں. ان سے پوچھیں گے کہ آپ خاص کر جو ہے نوجوان نسل جو یہاں مسلم کمیونٹی کی پروان چڑھ رہی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں کس طرح پرفارم کر رہی ہے آپ کی رائے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں مجھے بلایا. تو اہل بیت چینل کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہمیں یہ جو کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کمیونٹی کو. تو میں کافی عرصے سے میں یہاں پر کالجز میں ٹیچر ہوں. تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ جیسی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کا سنا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو پیرنٹس انکریج کرتے ہیں، کبھی کبھی خود بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی وہ فیلڈس میں جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ابھی اچھا طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. پہلے تو ہسٹوریکلی تو بہت ہی پریشر ہوتا تھا پیرنٹس کی طرف سے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. تو کچھ لوگ کچھ بچے پرفارم کر سکتے تھے، کچھ اتنی ان کی ایبلٹی نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ابھی ہمارے کیریئر سینٹرز ہوتے ہیں کالجز میں جو اسٹوڈنٹس کو آپشنز دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے اور بھی آپشنز اویلیبل ہیں. یہی نہیں ہے کہ آپ نے
ہائیلی پروفیشنل ہونا ہے، اور بھی بہت سے روٹس ہیں اور پاتھ ویز ہیں جو وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں، کمیونٹی ہے، ان کو کافی سپورٹ مل رہی ہے، کافی طریقے سے وہ انکریجمنٹ میں مل رہی ہے ماں باپ سے، کیونکہ وہ بھی کافی ابھی ایجوکیٹڈ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو پریشر نہیں ڈالنا ہے، جیسے وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنا لائف بنانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے وہ ابھی وہ اپنے وہ سلیکٹ کر لیں، اپنے کریئرز وغیرہ سلیکٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا ہمارے ناظرین کو جو یہ سدن ایجوکیشن کانفرنس ہے، آپ نے ایک بہت بڑی یہاں کانفرنس برمنگھم میں کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کی یہ جو تنظیم ہے اس کی کیا سرگرمیاں ہیں اور اس سے کون سے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شکریہ خواجہ صاحب. سدن ایجوکیشن کانفرنس ایک تنظیم ہے جی جو 1934 میں ڈسٹرکٹ پونچھ جو آج کل سدنوتی کہلاتی ہے، اس وقت گریٹر پونچھ جس میں راولا کوٹ، پلندری، ہجیرہ، باسپور یہ ساری علاقہ اس میں مشتمل تھا. تو وہاں پہ ایک تھے کرنل خان محمد خان صاحب، انہوں نے اس کا بنیاد رکھا تھا. اور اس وقت ہم کشمیری جو ہیں ڈوگرا کی ٹرنی، اس کی جو جابر قسم کی جو گورنمنٹ تھی اس کے زیر تسلط سے. تو انیشلی ان کا آئیڈیا تھا کہ بھئی ہم اپنی قوم کی اپ لفٹ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اور جیسے پاکستان یا بر ہند میں سید احمد خان کا ایک رول تھا، اسی طرح یہ کرنل خان صاحب کا جو رول پونچھ میں، ہم ان کو بابائے پونچھ بھی کہتے ہیں، کہ انہوں نے اس ایجوکیشنل کانفرنس کا بنیاد رکھا. انیشلی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم مسلم ایجوکیشنل کانفرنس رکھتے، لیکن انفارچونیٹلی ڈوگرا راج میں یہ نام رکھنا مشکل تھا. تو خان صاحب کے ساتھ مختلف قبائل کے اور لوگ بھی تھے. ایک تو سدن قبیلے کے وہ خود تھے، دوسرے اور ملدیال قبیلے، راجپوت، جٹ قبیلے کے اور لوگ جو ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم اگر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نہیں رکھ سکتے تو ہم آپ کے قبیلے کے نام سے رکھتے ہیں. تو 1934 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ان کا ایک بہترین سلوگن تھا کہ مٹھی بھر آٹا، جس میں کہ وہ انہوں نے ویمن کو، عورتوں کو امپاورمنٹ دی کہ وہ اپنے گھر میں جب بھی کوئی کھانا جب بنائیں تو ایک مٹھ آٹے کا وہ سیپریٹ کر رکھ لیں. اور اس میں پھر اس تنظیم کے رضاکار تھے جو کہ گاؤں گاؤں میں جا کے وہ آٹا آفٹر ایوری فیو ویکس وہ کلیکٹ کرتے تھے، اور اس طرح وہ کافی ذخیرہ ہو جاتا تھا آٹے کا. اور اس آٹے سے وہ پھر بیچ کے تو وہ جو پیسہ وصول ہوتا تھا اس سے وہ اسکالرشپس مختلف بچوں کو دیتے تھے. اور اٹ واز ناٹ کہ یہ صرف سدن ایجوکیشن کانفرنس ہے تو صرف سدن بچوں یا اس قبائل کے بچوں کو ہی وہ اسکالرشپ دیتے، وہ جو بھی اس میرٹ میں آتے وہ ان کو اسکالرشپ دیتے. اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اس وقت پاکستان کے نسبت ہماری آزاد کشمیر میں تعلیمی تناسب جو ہے وہ تقریباً پاکستان سے زیادہ ہے. اور اس میں بالخصوص جو ہمارا ضلع پونچھ ہے، دیٹ ہیز آلویز بین امنگ ون آف دا ہائیسٹ لٹریسی ریٹ. اور یہ اس کی کچھ بنیاد ان لوگوں نے ڈالی تھی. اور میں یہاں تک آگے یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب کی جو فہم تھی، جو فراست تھی، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہماری جنگ آزادی میں بہت سارے لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی اور وہ شعور اور بیداری ان کے اندر آئی، تو انہوں نے اپنا حصہ جنگ آزادی میں بھی اپنا سلسلہ ادا کیا، جس میں سر فہرست آپ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، جو کہ خان صاحب کے بعد میں جانشین تھے، وہ بھی اسمبلی کے ممبر رہے. انہوں نے بھی تعلیم اس پلیٹ فارم سے لی، اور یہاں یو کے سے آ کے انہوں نے بیرسٹری کی، اور اس کے بعد جو ہے سیاسی اور جنگی محاذ پہ انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا. اور انہی کے میں سوچتا ہوں کہ محرون منت آج ہم اس آزاد ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایک بہترین ہماری گورنمنٹ چلتی ہے، اور اس کی توسط سے ہم بہت سارے لوگ یہاں یو کے میں بھی پہنچے ہیں اور ہر شعبے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. غزالہ سلیم صاحبہ، آپ یہ بتائیں، آپ کی ایک اسپیشلٹی تو یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ریلیشن شپ کوچ ہیں، تو یہ جو ریلیشن شپ جو ہے یہ تو ایک بڑی عام جز ہے فیملی کی، تو اس سلسلے میں بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو بھی ریلیشن شپ کے حوالے سے ٹرین کر سکتے ہیں، ان کی کوچنگ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک
خوشگوار زندگی جو ہے اس معاشرے میں گزاریں. جی جو میرا جو ریلیشن شپ کوچنگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اصل میں وہ زیادہ جو ہے وہ میاں اور بیوی میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو پروسیس کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کوئی لیسن نہیں ہوتا ہے جو آپ کلاس روم میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایک نئے انسان کے ساتھ ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے وہ طور طریقے ہوتے ہیں, ان کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں, آپ کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں, تو کافی کلیشز ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو ریلیشن شپ کوچنگ کا یہ مطلب ہے کہ پہلے تو جو پہلا رشتہ جو بنا تھا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا جو رشتہ, یہ سب سے پہلا رشتہ تھا. تو یہ اکثر جو ہماری کمیونٹی میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کو نبھانے اچھے طریقے سے نبھانے کے, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں یا امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو اویئرنیس ہے کافی چیزوں کی. پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ جو بھی طریقہ ہوتا تھا وہ گزارتے تھے اپنا, وہ بے شک ان کی مائنڈ سیٹ ملتا نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے اکٹھے, ہم نے ڈیورس وغیرہ نہیں کرتی ہے, سپریشن نہیں کرنی ہے. لیکن آج کل وہ بہت سی کلیشز ہو رہی ہیں اور بہت مشکل انسان میاں بیوی جو ہے وہ بہت مشکل میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ فیل کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. اور آج کل ویسے بھی جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا, لڑکی بھی کام کرتی ہے, لڑکا بھی کام کرتا ہے, تو وہ برڈن جو ہے لڑکیوں کے اوپر بھی کچھ زیادہ آ گیا, کیونکہ ان کو گھر کا بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور باہر جا کر بھی انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے. سو یہ کافی آپ نے دیکھا جو ڈیورس ریٹ ہے وہ کافی ہائی جا رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ریلیشن شپ کوچنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے میاں بیوی کو آپس میں وہ سمجھے کسی کو, آپس میں وہ اپنی جو ویلیوز ہے اور جو ان کے سوچ ہے اور جو ان کی پرابلمس ہے ان کو دیکھیں اور ان کو کوئی سلوشنز فائنڈ کریں. ٹھیک ہے, اور ایکشن پلان جیسے کرے کہ ٹھیک ہے گولز ان کے ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے کیسے اس چیز کو سولو کرنا, کیونکہ ڈیورس کرنا ایک ایزی سلوشن ہوتا ہے, لیکن سولو کرنا جیسے آپ کی ڈفرینسز ہوتی ہے اس کو انالائز کر کے ڈفرینسز کو سورٹ آؤٹ کرنا اور اکٹھا رہنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. سو دیٹس دی ایشو ود ریلیشن شپ کوچنگ کا یہ رول ہے میرا جو ہے. میں کافی لوگوں کو اس کے طریقے سے, کیونکہ میں خود بھی کافی ڈیفیکلٹیز میں گزری ہوں, تو اگر ایک انسان ایک چیز سے گزرا ہو تو وہ ایک چیز کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ ہاں یہ پرابلمس ہوتے ہیں. تو دیٹس ویئر مائی اسپیشلٹی از ود ریلیشن شپ کوچنگ. پر ریلیشن شپ کوچنگ صرف میاں بیوی کا تو نہیں ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی باپ اور بیٹا کی رشتہ میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے یا وائس ورسا, تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ کوچنگ ہوتی ہے. دے کانٹ گیٹ آن ود ایچ ادر, وہ کسی سے کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں, کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے, کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہوتا ہے وہ ایشو سولو کرنے کے لیے میں اس چیز میں بھی کافی سپورٹ کرتی ہوں اور ہیلپ کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے, کیوں اس کا ایسے ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ ایک کویسچننگ ہوتی ہے کہ جسٹ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دا پرابلم. اس کو سولو کرنے کے لیے اگر سوال کچھ پوچھے جائیں تو وہ خود بھی سوچنے لگ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہم اس چیز کو سمجھیں, کیسے ہم سولو کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کافی لوگوں کا اس کو بینیفٹ جاتا ہے. تو ریلیشن شپ کوچنگ ایک اچھی ایک کانسیپٹ ہے جو آج کل ہماری کمیونٹی بھی ہے وہ اس کا فائدہ لے رہی ہیں. تو دس از آئی تھنک اور لوگوں کو بھی اگر کوئی بھی کسی کو بھی ہے تو وہ اپروچ کرنا چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ شرم کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر کوئی مجھے دیکھ لے گا کہ میں ایک کاؤنسلنگ یا کوئی کوچنگ کا میں اپروچ کر رہی ہوں تو یہ ایک نیگیٹو طریقے سے کوئی دیکھیں گے, لیکن اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کافی لوگ اس میں وہ گھر میں رہ کر تو پھر وہ مینٹل وہ ہو جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ مینٹل ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹائم پہ کسی کے ساتھ بات کریں, کسی کو اپروچ کریں. جیسے کوئی ریلیشن شپ کوچ ہے تو وہ آپ کے لیے وہ کافی وہ فائدہ دے سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ جو کرونا وائرس کی جو نئی اسٹرین جو ہے برطانیہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, اس کے بارے میں تھوڑی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ اس اسٹرین پر کیا قابو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ قابو کر لیں گی کہ یا یہ
ساری کمیونٹی کو دوبارہ جو ہے لاک اپ پر لے جا رہی ہے؟ شکریہ خواجہ صاحب، دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ابھی یہ جو اسٹرین آ رہا ہے اومیکرون، دس از ون آف دی ویریئنٹس آف دی کووڈ وائرس. جیسے آپ نے پہلے الفا، بیٹا، ڈیلٹا اس طرح کی وائرسز کے نام سنے تھے، تو اب جو جدید ویریئنٹ ہے وہ ہے اومیکرون. اور اس کی ایک خصوصیت جو سردست علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی تیزی سے پھیل رہا ہے. آج کا ہی اگر آپ انالیسز دیکھیں تو دیر آر مور دین 69,000 کیسز جو کہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز دیز کیسز آر گوئنگ ٹو بی ڈبلڈ. اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. اتنا علم ضرور ہے کہ یہ کووڈ کی طرح ہی ایک ویریئنٹ ہے، اور جو ونربل لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ اٹیک کرے گا. اور اس کا حفاظتی جو تدابیر وہ یہی ہیں کہ ہم ویکسینیشن لگوائیں. جو ڈیو ہیں، جن کا استحقاق ہے، وہ ڈیفینیٹلی ویکسین لگوائیں. اور اگر جن لوگوں کو کوئی تھوڑے سے علامت ہیں، سمٹمز ہیں، جیسے کھانسی ہے، ہیڈ ایکس ہے، فیور ہے، نزلہ زکام، فلو لائک النس ہے، تو ان کو اپنا لیٹرل فلو ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور ان کو اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو PCR ٹیسٹ ہے جو کہ مختلف سینٹرز میں ہو سکتا ہے، وہاں سے جا کے کرائیں. حفاظتی اقدام سب سے اہم یہی ہیں کہ کسی کو اگر فلو لائک النس ہے تو ان کو آئسولیشن میں، اپنے گھر میں ہی آئسولیشن میں رہنا چاہیے. اور ابھی یہ تھوڑا سا قبض وقت ہے کہنا کہ آیا ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یہ تو اوبیسلی ایک پولیٹیکل قسم کا فیصلہ ہوگا، یہ گورنمنٹ نے کرنا ہوگا. لیکن حالات کو اتنے اچھے لگ نہیں رہے ہیں. یہی لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جن لوگوں کو ویکسینز لگی ہوئی ہیں ان کو ہرگز یہ کوئی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اب یہ نہیں لگ سکتا. ان کو کمپلیسنسی شو نہیں کرنی چاہیے. ایون اگر آپ کو ڈبل ویکسین بھی لگی ہوئی ہے تو دیر آر چانسز دیٹ یو کین گیٹ دی انفیکشن. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپل ہو ہیو بین ویکسینیٹڈ، ان میں یہ بالکل سامنے آیا ہے، دیکھنے میں آیا، ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو انٹینسٹی آف النس ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے نسبتاً ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ویکسین ایک بھی نہیں لگوایا. تو میرا بالکل میسیج یہ ہوگا پبلک کے لیے کہ آپ ضرور اپنے جی پی اور مختلف سینٹرز جہاں کھلے ہوئے ہیں NHS نے، کہ آپ جلد و جلد، جس نے اگر ایک لگا ہوا ہے تو اس کا اگر استحقاق بن رہا ہے وہ دوسرا لگوائے ویکسین، اور جس نے 2 لگوائے ہوئے ہیں تو وہ اپنا بوسٹر ڈوز لگوائے. اور اگر گھر میں کسی فرد کو کوئی فلو لائک النس ہے تو بالکل ان کو آئسولیشن میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اور گھر میں آپ لیٹرل فلو ٹیسٹ منگوا سکتے ہیں، آن لائن آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آن لائن آپ کو اگر کوئی دشواری ہے تو آپ اپنے کسی گھر کے دوسرے عزیز و قارب کو کہیں کہ وہ فارمیسی سے جا کے جو ہے یہ فری آف کاسٹ یہ ٹیسٹس آپ کو مل جاتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کرائیں اور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں. اس آئسولیشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں، اپنے عزیز و قارب، اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. اور لاک ڈاؤن کا ہی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو اس کا پھیلاؤ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو NHS ہے، جو ہاسپٹلز ہیں، ان کے اوپر زیادہ برڈن نہیں ہوگا. آپ خود سوچیں اگر یہاں ہزاروں کی تعداد، اگر لوگ لاکھوں کی تعداد انفیکشن ہو اور سیریسلی ایل ہوں تو انہوں نے کہاں جانا ہوگا؟ انہوں نے زیادہ تر ہاسپٹلز میں ہی جانا ہوگا. اور ہاسپٹلز کی دنیا کے ہر ملک میں، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پاکستان ہے، مڈل ایسٹ ہے، امیر کبیر ملکوں میں اندر بھی دیر از اے لمٹ کہ آپ کتنے ایک بیڈز آپ رکھ سکتے ہیں اس مرض کے لیے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ پلیز ڈو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور حفاظتی اقدام وہی والا بات ہے کہ آپ اگر کسی کو کولڈ فلو لائک النس ہے تو وہ ضرور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں اور لیٹرل فلو ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو PCR ٹیسٹ کریں. غزالہ سلیم صاحبہ، آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کیا مشورہ دیں گی کہ اس سلسلے میں وہ کیا جو ہے فیملی کے لیے جو حفاظتی اقدام کر سکتی ہیں یہ اس وائرس کے حوالے سے؟ مطلب بہنیں جو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ جی یعنی حفاظتی تدبیر کیا اختیار کر سکتی ہیں؟
مطلب وہ جو بھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہیں وہ جس طریقے سے وہ اپنا جو حفاظت کرنے، اگر ان کو کوئی سمٹمز ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اگر کوئی سمٹمز ہیں تو وہ اپنا لیٹرل فلو ٹیسٹ کروائیں یا اپنا پی سی آر جا کر لیں اگر زیادہ کچھ ان کو پرابلمس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو ایکچولی جو لیٹرل فلو ٹیسٹ ہے اس کی میرے خیال سے کچھ انفارمیشن یہ مجھے ملا، کیونکہ میں کالج میں کام کرتی ہوں تو ہم سب اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں وہ لیٹرل فلو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ کالج آنے سے پہلے وہ 2 دن ان کو پہلے وہ نیگیٹو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ریزلٹ چیک کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے جو کالج کی ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے ریزلٹ لکھنی ہوتی ہے، تو پھر وہ واپس آ سکتے ہیں کالج. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیٹرل فلو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے اگر ان کو سمٹمز ہیں تو پھر ان کو پی سی آر کرنا چاہیے، کیونکہ لیٹرل فلو ٹیسٹ آئی ڈونٹ تھنک از ویری افیکٹو اگر آپ کو آلریڈی سمٹمز ہیں. تو ایکچولی سسٹرز کو بھی میں یہی بتاؤں گی کہ وہ بھی جو رولز ہیں وہ اس کو فالو کریں، اس کو ایزی نہ رکھیں، کیونکہ اپنی عورتیں زیادہ یہ سوچتی ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. کچھ عورتیں تو انجیکشن بھی نہیں لے رہی ہیں. کچھ رومرز ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انجیکشن لینے سے آگے بچے نہیں ہو سکیں گے آپ کو. یہ سب سائنٹیفک اس کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے. کافی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لیٹرل فلو ہمارا نیگیٹو آیا لیکن ہم نے انجیکشنز نہیں لگائے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. تو میں یہی میسیج دوں گی سب سسٹرز کو کہ ایسے چیزیں جو ہے جس کا کوئی بیسس نہیں ہے یا آپ ان باتوں کو نہ سنیں. جو بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو بھی ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں یہ سیف ہے، کیونکہ ظاہر ہے کتنے لوگوں نے لیا ہوا ہے، کچھ ایسے کوئی خاص سمٹمز نہیں آئے ہیں. تو آپ اس ایسے نیگیٹو باتوں میں نہ آئے تو آپ اس کو لیں، کیونکہ اگر آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے تو باقی آپ کی فیملی بھی پروٹیکٹڈ ہوگی. تو فرام اے کالج پرسپیکٹیو ہماری جو ابھی سپٹمبر سے لے کے جو کافی اٹینڈنس جو ہے وہ بہت ہی لو ہوئی ہے، کیونکہ کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور ابھی لاسٹ کپل آف ویکس ہماری اٹینڈنس بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے کیونکہ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیمار ہیں، اس وائرس بڑھ رہا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. انفیکٹ ہماری ٹیچرز کی بھی ریٹ جو ہے وہ بہت کالج میں بہت زیادہ ٹیچرز جو ہے وہ مسنگ ہیں. تو این ایچ ایس تو لے کر آ رہی ہیں، وہ آرمی آ رہی ہے تو والنٹیئرز آ رہے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن بھی ایک ایسا ادارہ ہے، اس کو بھی بہت ضرورت ہے جیسے کوئی والنٹیئرز ہے وہ بھی آ کر ہیلپ کریں، کیونکہ کافی ٹیچرز جو ہیں وہ آف ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے وی لوکنگ ایٹ دا پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن ہو، جس طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں کیس. تو اگر ایسے ہوگا تو آن لائن دوبارہ پھر ٹیچنگ ہوگی. تو میں یہی میسیج دوں گی کہ اس چیز کے لیے بھی آپ تیار رہیں. ٹھیک ہے، اپنی وائی فائی وغیرہ چیک کریں کہ اچھا سگنل ہو. اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ دیر آر اویلیبل فار دا لیسنس. ہم ٹیچرز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی تھوڑا سا پریپ کر لیا ہے کہ شاید اگر ہوگا لاک ڈاؤن دیٹ ایٹ لیسٹ وی کین ڈیلیور دا لیسنس تو آن لائن. So let's just see what happens. It's the unknown. ہم تو ابھی پتہ نہیں. It's the unknown at the moment. ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ اقدام اٹھائیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی گورنمنٹ کو جس طرح پہلے ملی تھی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں گورنمنٹ کے جو سرکردہ رہنما تھے وہ خود جو ہے ان پابندیوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے 2 طریقے سے جو ہے یہ کام چل رہا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ خواہ صاحب یہ تو اوبیسلی ایک سیاسی قسم کی بات ہے کہ ان سیاستدانوں نے کچھ عمل کیا نہیں کیا. کچھ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے حوالے سے سلسلے آ رہے ہیں کہ لاسٹ کرسمس میں کچھ پارٹیاں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن کمنگ بیک ٹو دا میڈیکل پوائنٹ آف ویو تو ایویڈنس از کلیئر کہ اگر یہ انفیکشن تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس کے لیے یو ہیو ٹو گو فار سم سورٹ آف لاک ڈاؤن. یو ہیو ٹو ریسٹرکٹ دا پیپل فرام میٹنگ ایچ ادر، اسپیشلی جو سمٹومیٹک جو لوگ ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو فلو لائک النس ہے تو ان کو تو ہرگز جو ہے دوسرے لوگوں سے ملنا بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسرے جو اور اقدام گورنمنٹ نے جو ایڈوکیٹ کیے ہیں کہ اگر آپ گھر سے کام کر سکے تو گھر سے کام کرو اور کراؤڈڈ پلیسز میں نہ جاؤ، ماسک پہن کے رکھو. تو دیز تھنگز ول ڈیفینیٹلی ہیلپ ٹو سلو ڈاؤن دی انفیکشن. صحیح. اچھا آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے رومر پھیلائے جاتے ہیں جن کی
سائنٹیفک بیس تو نہیں ہوتی، لیکن اگر لوگ جو ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس وائرس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے، اور ہماری کمیونٹی میں یہ بھی پھیلایا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا اپنی کمیونٹی، چونکہ یہ پروگرام جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس سلسلے میں سائنٹیفکلی آپ بتائیں لوگوں کو کہ صاحب میں سوچتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ ہماری کمیونٹی، بالخصوص ہم جو ایشینز ہیں اور بالخصوص جو ہماری اپنی پاکستانی / ہم جو کشمیری لوگ ہیں، ہم اس ملک میں وی آر ون آف دا لوئسٹ اسٹریٹا، ایجوکیشن وائز ہم سب سے کم ایتھنک گروپس میں آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب ایجوکیشن نہیں ہے اور پھر لوگ مختلف کنسپریسی تھیوریز اور اس طرح کے جو منفی جو پروپیگنڈا ہے اس کی زرد میں زیادہ آتے ہیں. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں باخدا وہ لوگ ان منفی پروپیگنڈا میں نہیں آتے، وہ ریسرچ دیکھتے ہیں، وہ ایویڈنس دیکھتے ہیں، خود ریسرچ کرتے ہیں. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کی جو ایڈوائسز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں بس تھوڑا سا ایک 3 و 13 والا سلسلہ ہے کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو رہتے ہم برطانیہ میں، اور بہت ساری جو ہے ہماری جو کلچرل چیزیں ہیں وہ چاہے وہ کشمیر کی ہیں، پنجاب کی ہیں، پاکستان کی ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ قوم کو جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش والی بات ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. آج کے جو فگرز ہیں اس میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ سے وہاں اموات ہو چکی ہیں. برطانیہ ایک 5th ون آف دا بگسٹ سمجھ لو ایک پاور ہے، یہاں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں. تو یہ تو گلوبلی چائنا میں ہو چکا ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، افریقہ میں ہے. میں سوچتا ہوں شاید ہمارے پاکستان کی خوش نصیبی ہے، کوئی اللہ کا کرم ہے کہ وہاں ایک تو اموات کم ہوئی ہیں، یا پھر ہمارا سسٹم بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں. لیکن کرونا وہاں بھی ہے اور وہاں بھی اموات ہوئی ہیں، اور تقریباً ہمارے کشمیر میں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں بے تحاشا اموات ہوئی ہیں. ہاں وہاں پہ سسٹم اس طرح فعال نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کا اسٹیٹسٹکس اکٹھا کر سکے یا وہ کوئی ڈیٹا جو ہے کمپائل ہو سکے. لیکن انفیکشنز وہاں بھی ہیں، پوری دنیا میں. یہ اسی لیے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں کہ دس از اے گلوبل فنومینا. اس میں کوئی بارڈرز نہیں ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اس وائرس نے کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. آپ نے خود دیکھا کہ یہاں کا وزیر اعظم جو ہے اس کو بھی پچھلے جو فیز تھا اس میں ہی ہیڈ کووڈ اور ہی واز ہاسپٹلائز، اور وہ ICU میں جو ہے ایڈمٹ ہو گئے تھے. ایون یہاں کا جو پرنس چارلز جو ہے ہی ہیڈ کووڈ. سو اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ اس سے بری ہے. اینی بڈی کین گیٹ اٹ. تو جو حفاظتی تدابیر جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، مختلف پروگرامز میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہو. یہ آپ کے اپنی حفاظت، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے یہ خدمت ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی وائرل النس ہے تو آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں. اور جو مستند قسم کے جو ڈائریکشنز ہیں گورنمنٹ سے، اپنے GP سے، ہیلتھ ورکرز سے، جیسے بین نے بھی ابھی کچھ ایڈوائس دی ہے، تو جیسے ہم لیٹرل فلو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو وی شوڈ ابائڈ ٹو دس. اور دس از بینگ اے رسپانسبل سٹیزن. بحیثیت مسلمان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنی کمیونٹی سب کا خیال رکھیں. اور this is part of being a good responsible citizen and being a good Muslim. We should abide to these rules and regulations. زیادہ سلیم صاحبہ ہماری کمیونٹی میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل یہاں برطانیہ میں پروان چڑھ رہی ہے، ان کے اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے درمیان ایک ٹسل ہے. اور یعنی پیرنٹس ایک طرف اولاد کو کھینچتے ہیں اور اولاد ایک طرف جانا چاہتی ہے. تو اس ٹینشن کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ پیرنٹس اور جو اولاد یہاں پروان چڑھ رہی ہے آپس میں کس طرح اپنے مسائل جو حل کرنے کی کوشش کریں؟ جی ایکچولی کیونکہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، وہ اس ڈفرینٹ ماحول میں، مطلب وہ اسکولنگ انہوں نے کی ہے، ان کے فرینڈس ہیں، ان کی مائنڈ سیٹ کافی ڈفرینٹ ہے. تو
تو وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں پڑھائی کے لحاظ سے اور زندگی کے ویسے بھی جو ہے جو ان کے مطلب وہ اگر کسی کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے سوچ ہے ان کو کیسے لائف پارٹنر چاہیے. تو انفارچونیٹلی کچھ پیرنٹس ہیں جو ان کی یہ سوچ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں پاکستان فیملیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ بچوں کے ساتھ ایسے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہماری وہ ریلیٹیو ہے یا کزن ہے یا سسٹر ہے یا بردر ہے یا جو بھی, تو ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ تمہاری شادی جو ہے ان کے ساتھ کروائیں گے, یا یہ تو ایک اب ان کی زندگی کا ہے نا. ویسے کریئر وائز بھی کبھی کبھی وہ انٹرفیئرنس ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ نہیں آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, آپ نے آپ نے یہ پاس نہیں لینی, کریئر پاس نہیں لینی, آپ نے یہ کریئر پاس لینی. تو بچے کافی اس چیز سے اپسیٹ ہوتے ہیں اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ماں باپ بھی نہیں پسند کرتے ہیں. سو دے ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ سم وے, دے ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ جس میں دونوں وہ ایک چیز کو اگری کر سکیں. تو آئی تھنک ابھی وہ ٹینشن جو ہے وہ ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس کو سولو کرنے کے لیے وہ بات کریں اور کم ٹو اے مڈل گراؤنڈ ود دیٹ. سو موسٹ آف دا پیرنٹس کافی جو یہاں کے وہ آلریڈی, کیونکہ ابھی تو یہ 4th جنریشن چل رہی ہے ادھر, اٹس ناٹ دا فرسٹ جنریشن. کبھی کبھی جب اف دیر از این ایشو جیسے 2nd جنریشن 3rd جنریشن انہوں نے پاکستان سے شادی کی ہے, تو کبھی کبھی جو پیرنٹ پاکستان سے آیا ہے وہ تھوڑا سا وہ زور دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں آپ نے جا کر پاکستانی شادی کریے, بچے کے ساتھ بات کریں گے ایسے. But I think we're getting there. I think we've come a long way. پہلے تو بالکل یہی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان سے ہی لے کر آنی ہے اور بالکل بچوں کو مرضی نہیں ان کی کرنے دیتے تھے, بالکل ہی بہت ہی زیادہ پریشر ہوتا تھا, یہاں تک کہ فورسڈ میرجز بہت زیادہ ہوتی تھی ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے, تو جو بالکل اسلام کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ بچوں کا بالکل کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی تو زبردستی, تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی آخرت کیا ہوتی ہے, پھر بے شک کتنے سال بھی رہیں گے لیکن اس کی آخرت تو پھر بری ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ماں باپ کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے, بچوں کی خواہشیں سننی چاہیے, they should connect with their children. تو اپنی خود مرضی پوری نہیں, they should ان کی بھی سننی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور بچوں کو بھی ماں باپ کی سننی چاہیے کہ ماں باپ میرے کیا چاہ رہے ہیں, اس میں کچھ کیا فائدہ ہے میرا, ٹھیک ہے. تو they should be prepared to listen. ان کو یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو ڈسمس کر دے, کیونکہ ہو سکتا ہے ماں باپ ایک اچھی چیز آپ کے لیے سوچ رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو they have to come to some middle ground on that. خیر صاحب میں بھی بہن کی اس بات سے تائید کروں گا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک کلچرل ایشو بھی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو ظاہر انڈیا پاکستان سے یا کشمیر سے جو آئے ہوئے ہیں, وہ جو انہوں نے بچپن میں یا جو اپنا ایک کلچر تہذیب انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہوئی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہی امپوز کریں. اب یہاں پہ جیسے بہن نے کہا کہ یہاں اوبویسلی ایک ٹوٹل ڈفرینٹ قسم کی سوسائٹی ہے, بچوں کو بے انتہا آزادی ہے اور ان کا اپنا ایک تشخص ہے اور اپنی جو ٹیچنگز ہیں وہ اس میں ٹوٹل ڈفرینس ہے ٹو دے پیرنٹس. اور ہمارے پیرنٹس تھوڑا سا کلچرل چیزیں جو ہے وہ زیادہ لاگو کرتے ہیں. اگر آپ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو اس میں ہرگز کوئی شادی کا زبردستی والدین جو ہے وہ ان کو نہیں کرانا چاہیے, اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. جہاں تک لڑکی اور لڑکے کا ملنے کا جو تقاضا ہے, ایون شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ایک جائز طریقے کے اندر اس لڑکی اور لڑکے کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے, اور ہو کے اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, وہ مطابقت کرتے ہیں, کمپیٹیبلٹی کسی حد تک بن سکتی ہے, تو دین دے شوڈ گو آن ود اٹ. جہاں تک میں نے کہا کہ شادیوں کا جو مسئلہ ہے اس میں ٹالرنس دونوں پارٹیوں سے چاہیے ہوتی ہے, پیشنس کا ایک تھوڑا سا فقدان ہے جو میں سوچتا ہوں کہ ویسٹ میں زیادہ تر جو نوجوان ہیں یہاں پہ, چاہے وہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, ان کے اندر اس طرح کا ٹالرنس اور پیشنس اس کی کمی ہے. اور جو میرج سکسیزفل میرج جو ہے اس میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کا زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور اسلام بھی ہمارا جو ہے بالکل اس چیز کی جو ہے نا بھرپور جو ہے وہ حمایت کرتا ہے کہ پیشنس ہونی چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے اس کو بہت زیادہ فوقیت ہے اور عورت جو ہے وہ اس کے اندر کوئی وہ فیصلہ کرنے کا یا کوئی فیملی کے سلسلے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اٹ از آل دیئر.
بلکہ عورتوں کو تو ہمارے دین نے بہت زیادہ حقوق دیے ہوئے ہیں، اور ان حقوق میں سے اولاد کی جو تربیت ہے وہ اولین فرض تو والدہ کا بنتا ہے، اور وہ والدہ اگر صحیح تربیت اپنی اولاد کی کرے گی، صحیح ٹائم دے گی، وہ اگر اپنے گھر میں بچہ جب اسکول سے واپس آئے گا اس کو اپنے دین اور اپنے تہذیب کا جو ہے علم ان کے اوپر وہ شیئر کرے گی، اور یہ کہ وہ ڈرامے ٹی وی کے یا زی ٹی وی کے یا پی ٹی وی کے وہ نہیں دیکھے گی، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجہ مطہرین جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو ان کی بیٹیوں کا لائف سٹائل تھا، وہ اگر ان کے اندر ایکسچینج کریں گی کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ دس کین بی بیوٹیفل سولوشن ٹو لاٹ آف آور پرابلمس. پر انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں کہ پیرنٹس ہمارے جو ہیں وہ ایک کلچرل چیز کو زیادہ چلا رہے ہیں، دین کا علم نہیں ہے، اور وہ چیزیں جیسے بہن نے کہا کہ اگر وہ امپوز کریں گے اولاد کے اوپر تو اس میں پھر یہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے وہ ریبیل کریں گے، اور اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے دیکھا ہے کہ نہ ہمارے بچے اس طرح پڑھ سکتے ہیں، نہ اکنامکلی ہم اپنے کمیونٹی کو اس طرح اپ لفٹ کر سکے ہیں، نہ کریئر وائز وہ کوئی اچھے یونیورسٹیز میں جا سکے، اچھے کریئرز جو ہے وہ اپنا سکے. زیادہ تر آپ کو ہمارے بچے بے روزگار ملیں گے، زیادہ تر بینیفٹس پہ وہ ہوں گے، پھر اگر کوئی کام کریں گے تو لوور اسٹریٹا کا کام جس کی اکنامکلی کوئی زیادہ ریٹرنز نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ پھر فرسٹریشن ہے، پھر اس کے ساتھ اس فرسٹریشن کے ساتھ ڈرگز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری کمیونٹی میں، وہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ پھر ابھی بہن نے ایک بات کی تھی کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ہمارے جو کمیونٹی میں ہیں وہ ایک ایز اے اسٹگما سمجھا جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جو لوور سوشو اکنامک اسٹریٹا کے جو لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں، لوور اکنامک اسٹریٹا میں ہمیشہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا زیادہ چانس ہے، اور لیکن اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر وہی پرانی اپنی جو ہماری وہ سلسلے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی سایہ ہے، یا شاید کسی نے جادو ایون تک یہاں سلسلے چلتے ہیں. اب میں خود ایسٹن میں پریکٹس کرتا ہوں، اور برمنگھم کے مختلف علاقوں میں نے اسپارک ہل یا انر سٹی پریکٹسز میں کام کیا. آئے دن تک بالکل جو بچے جن کو تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسس، کہ ان کو کہیں آوازیں آتی ہیں، آوازیں سنتے ہیں، تو اس میں ہمارے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں اس بچے کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا، اس کے اوپر کسی جن یا کسی نے جادو کر لیا، حالانکہ دیٹ از اے مینٹل ہیلتھ ایشو. اور اس کو جتنا جلدی اگر آپ علاج شروع کرتے ہو اور بر وقت اس کی اگر ٹریٹمنٹ اور تھیراپی شروع ہوتی ہے، اور دیر آر گریٹر چانسز کہ وہ امپروومنٹ ہو. لیکن وہی ایک سٹگما ہے، ہمارے لوگ وہ ایکسپوز نہیں ہونے دیتے اس چیز کو. ایون وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کے ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ اس کو یہ پرابلم ہے، اور وہ ہفتے کیا مہینے جو ہے نا وہ وداؤٹ اینی میڈیکل اٹینشن گھر میں ہی رکھتے ہیں، اپنے تعویذ یا اپنا جو بھی اور کوئی سلسلہ ہے وہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیس اس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ جس میں پھر دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دیٹ چائلڈ ٹو کم بیک ٹو نارمیلٹی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، غزالہ سلیم صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم جو ہے اور مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.